جیسے ہی مجھے پھر سے زوردار جھٹکا لگا، میں دور جا کر گرا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اتنی زور سے کیسے گر سکتا ہوں، اور جتنا زور سے مجھے جھٹکا لگا تھا، فریج میں رکھی کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہ تو باٹلز گری اور نہ ہی فریج میں رکھی ہوئی باقی چیزیں۔ بہت دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، میں نے فریج کا دروازہ بند کیا، کچن کی لائٹ جلتی رہی اور میں اپنی کمرے کی طرف بھاگا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے میں اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا، میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اندر جانے کے لیے، تو مجھے باقاعدہ کسی اندیکھے وجود نے دھکیل کر دروازے سے پیچھے کر دیا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب میں ہوش میں تھا اور کسی وجود نے مجھے دھکیل کر پیچھے کیا تھا۔ میں بہت ڈر گیا، میری ایک دم سے چیخ نکلنے ہی لگی تھی۔ میں تیزی سے اپنے حواس سنبھالتا ہوا کمرے کے اندر بھاگا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر لیا۔ میری بیوی اور بیٹی پرسکون نیند سو رہے تھے۔ تبھی میں بیڈ پر گیا اور جا کر لیٹ گیا۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ آخر میرا کیا قصور تھا؟ کون اندیکھا وجود میرے پیچھے لگ گیا تھا؟ مجھے گھسیٹنا، یہ عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ کیوں ہو رہے تھے؟ میں نہیں جانتا اسی ذہنی کشمکش میں کب میری آنکھ لگی۔ میری آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے اور میرے فون پر مسلسل بیل بج رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو میرے کولیگ شایان کا فون تھا۔ میں نے شایان سے بات کی۔ شایان نے مجھ سے پوچھا، آمش کیا بات ہے، ابھی تک سو رہے ہو، آج آفس نہیں آؤ گے؟ تو میں نے شایان سے یہ کہا کہ نہیں یار، میں آج آفس نہیں آ سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تبھی شایان نے کہا، آخر کیا بات ہے؟ کافی دنوں سے تم بہت پریشان لگ رہے ہو، آفس میں بھی سارا دن کھوئے کھوئے رہتے ہو، اور کوئی بات کرو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم کسی گہری سوچ میں ہو۔ اس بات کو باقی کے آفس کولیگز ورکر نے بھی نوٹس کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم آج شام کو گھر آ جانا، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ میں بھی آفس نہیں آ سکتا، میں کچھ ٹھیک نہیں ہوں۔ تبھی شایان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شام کو چکر لگاؤں گا۔ میں اٹھا، ابھی بھی میرے سر پر عجیب سا بوجھ سوار تھا۔ رات والے سارے واقعات میری آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے۔ میں شائستہ کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ہم نہ اسکول جا چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پر۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایسی تھی جس طرح سے کوئی چیز لوہے کی چیز میں جا کر ٹکراتی ہو۔ اتنا زوردار دھماکہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر یہ کیسی آواز تھی؟ تبھی میں فوراً سے اٹھا۔ جیسے میں باہر جھانک کر دیکھنے لگا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ میری گاڑی جو کہ باہر کار پورچ میں پارک تھی، وہ گاڑی کسی نے چلانے کی کوشش کی تھی اور وہ گیٹ میں جا کر ٹکرائی ہوئی تھی۔ اسی گاڑی کا گیٹ میں ٹکرانے کا ایک شور برپا ہوا تھا جس کو میں دھماکہ سمجھ رہا تھا، یہاں تک کہ گیٹ بھی تھوڑا سا ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میری گاڑی کو کون چھیڑ رہا تھا؟ گاڑی کو کس نے چلانے کی کوشش کی؟ یہی سب سوچتا ہوا جیسے ہی میں پیچھے ہٹا، اس سے پہلے کہ میں لیپ ٹاپ بند کرتا، مجھے عجیب سا لگا۔ لیپ ٹاپ مجھ سے بہت دور محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ تبھی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے خود کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ میں زمین سے اونچا تھا، یہاں تک کہ میں ٹیبل سے بھی اونچا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں زمین سے اونچا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اپنی طرف سے میں نے ٹیبل کے اوپر کودنے کی کوشش کی تو مجھے ایسے لگا کسی نے مجھے بہت زور سے زمین پر پٹخا ہو۔ میں منہ کے بل زمین پر گرا۔ میری ایک چیخ نکلی اور میں نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، شائستہ۔ شائستہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ تبھی شائستہ بولی، اللہ ہی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی ناک سے خون آ رہا ہے آمش، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے شائستہ یہ کہا کہ میں گر گیا ہوں۔ شائستہ نے کہا، اٹھ کر بیٹھیں، ہمت کریں، میں بھی جا کر کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر گئی۔ میں فوراً سے اٹھا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ واش روم میں گیا۔ سنک بیسن پر جا کر جیسے ہی میں نے اپنا ناک دھونے کی کوشش کی تو میں نے مرر میں دیکھا جس طرح سے کوئی پیچھے سے گزر کر گیا ہو۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کمرے میں تو میرے سوا اور شائستہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ شائستہ تو باہر سے روئی لینے کے لیے گئی تھی کہ وہ میرے ناک سے بہتا خون صاف کر سکے، تو پھر یہ پیچھے کون تھا؟ ابھی بھی میرے ناک سے خون کے قطرے بہہ رہے تھے۔ میں نے پھر سر نیچے کیا اور واش بیسن پر اپنا ناک دھونے لگا۔ جیسے میں نے اوپر ہو کر دوبارہ سے شیشے میں دیکھا
تو میرے پیچھے ایک بہت زیادہ خوفناک چہرے والی عورت کھڑی تھی جس کے چہرے کے اوپر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھنے میں وہی لڑکی لگ رہی تھی جس کو میں نے اپنی گاڑی کے ساتھ کچلا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میرا سر چکرا گیا، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا۔ میں واش بیسن میں گرنے لگا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اس کو پکڑا۔ اس سے پہلے کہ میں باتھ روم میں گرتا، میں نے اپنا سر بالکل واش بیسن کے اوپر رکھ دیا۔ تبھی شائستہ اندر آئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آمش باہر آئیں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واش روم سے باہر لے کر آئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کا دھیان کہاں تھا؟ شائستہ مجھے پتہ نہیں چلا میں کیسے گر گیا۔ تم نے وہ شور سنا تھا؟ تم نے وہ آواز سنی تھی؟ کیسی آواز آمش؟ وہ باہر دیکھو، دیکھو میری گاڑی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے آپ کی گاڑی کے ساتھ؟ تبھی شائستہ اٹھی اور کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے آمش؟ بتائیں مجھے۔ شائستہ کا ایسے پریشان چہرہ دیکھ کر میں جلدی سے شائستہ کے پاس گیا۔ باہر جا کر دیکھا تو گاڑی اپنی جگہ پر کھڑی تھی، گیٹ کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سب میری آنکھوں کا دھوکہ تھا، گاڑی کا گیٹ کے ساتھ ٹکرانا اور یہاں تک کہ گیٹ کا ٹوٹتا ہوا محسوس ہونا۔ ارے یہ کیا؟ بتائیں تو صحیح، آپ نے کیا دیکھا تھا؟ نہیں کچھ نہیں، مجھے لگا تھا کہ شاید گیٹ کھلا ہے، میں نے جھوٹ بول دیا۔ پتہ نہیں آپ کیا سوچتے رہتے ہیں۔ ادھر آئیں، یہاں پر بیٹھیں۔ وہ ابھی بھی روئی کے ساتھ میری نوز کو صاف کر رہی تھی اور مجھے دلاسا دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی، وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بیوی شائستہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں اپنا دکھ اور تکلیف بھی بھول چکا تھا۔ ابھی وہ میری ناک سے بہتا خون صاف ہی کر رہی تھی کہ میری ناک میں ایک بہت زیادہ نوکیلی چیز جا کر چبھی، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا شائستہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ تبھی شائستہ بولی رکے میں ٹاول لے کر آتی ہوں۔ شائستہ وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر گئی، میری ناک سے خون کا فوارہ بہنے لگ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شائستہ کا ناخن یا کوئی اور نوکیلی چیز میری ناک میں جا کر لگی ہے اور ناک کی ہڈی تک اس کی چبھن محسوس ہوئی ہے۔ میں پھر سے بھاگتا ہوا واش بیسن پر گیا، میں اپنا ناک دھو رہا تھا لیکن خون تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری پوری شرٹ پر بھی خون ہی خون بہہ چکا تھا۔ جیسے میں نے ڈرتے ڈرتے اوپر سر کیا تو وہی خون آلود چہرے والی خوفناک چہرے والی عورت ابھی بھی مجھے اپنے کمرے میں پیچھے کھڑی دکھائی دی۔ میں چیخیں مارنے لگ گیا۔ تبھی شائستہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ کیا ہوا آمش؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ کیا کیا تم نے شائستہ؟ تبھی شائستہ نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے شائستہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، اس کے ناخن بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو پھر میرے ناک میں یہ کون سی چیز چبھی تھی؟ یا اللہ، یہ میرا کیسا امتحان ہے؟ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں مسلسل ایک عذاب میں گرفتار تھا اور مسلسل ایک عذاب کا سامنا کر رہا تھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا۔ شائستہ نے میری ناک پر ٹاول رکھا، کافی دیر ٹاول رکھا، بہت خون بہہ رہا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ میرا ناک دیکھ سکے، میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ نہیں، تم اپنا ہاتھ پیچھے رکھو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تبھی شائستہ نے کہا میں آپ کے لیے کچھ دودھ وغیرہ بنا کر لاتی ہوں، آپ تھوڑی دیر لیٹ جائیں۔ جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹا مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے اور بالکل میرے قریب آ چکا ہے۔ مجھے لگا شائستہ ہوگی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ قدموں کی آہٹ کس کی تھی؟ پورے کمرے میں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آواز دی شائستہ، شائستہ جلدی سے کمرے میں آؤ۔ تو شائستہ نے کہا میں دودھ گرم کر کے لا رہی ہوں، بس 2 منٹ رکیں۔ مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ شائستہ باہر ہے، شکر ہے میں اکیلا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ سے آنکھیں بند کی تو ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے چہرے کے ساتھ ٹکرایا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے برفیلی ہوا ہو، یہاں تک کہ میں کانپنے لگ گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ شاید کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے پھر آنکھیں کھول دی، کچھ بھی نہیں تھا، کھڑکی بھی بند تھی، لیکن پھر یہ ہوا کا جھونکا کیسا تھا؟ میں نے پھر آواز دی شائستہ جلدی آؤ۔ تبھی شائستہ گرم دودھ لے کر آ گئی اور کہا کہ آمش آپ تو بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمت کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں آپ رات رات بھر کیا کرتے رہتے ہیں، رات بھی آپ نے مجھے جگایا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، ابھی گیٹ بھی بند تھا، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں شایان آئے گا، اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ شائستہ نے کہا پہلے آپ یہ گرم دودھ پیئیں، کچھ حوصلہ ہو آپ کو۔ شائستہ نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا۔ میں نے جیسے گرم دودھ پینا شروع کیا مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا، میرے جسم میں وہ جو سردی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی اس میں کچھ کمی آئی۔ تبھی شائستہ نے کہا میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھی لاتی ہوں،
آپ نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا نہیں شائستہ، تم باہر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو شائستہ کہنے لگی آپ کو چھوٹے بچے ہیں جو آپ کو ڈر لگتا ہے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ جیسے ہی شائستہ باہر گئی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے باتھ روم کا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ میں نے جیسے باتھ روم کا دروازہ کھلتے دیکھا تو میرا دھیان اس طرف گیا۔ باتھ روم کا آدھا دروازہ کھل چکا تھا۔ بالکل سامنے واش بیسن اور شیشے کے پاس مجھے وہی عورت دکھائی دی۔ وہ بہت ڈراؤنی تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے پھر سے کہا شائستہ جلدی اندر آؤ۔ شائستہ آ گئی۔ آمش کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہ باتھ روم کا دروازہ بند کر دو۔ باتھ روم کا دروازہ تو بند ہے آمش۔ تبھی وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ اسی طرح سے شام ہو گئی اور شایان آ گیا۔ جیسے ہی شایان میرے پاس آیا، شایان مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میرا ناک سوج چکا تھا۔ شایان نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم تو صبح ٹھیک تھے نا؟ میں نے شایان کو ساری باتیں بتا دی، اس رات سے لے کر اب تک میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا۔ ایک بات حرف بہ حرف میں نے شایان کو بتا دی۔ شایان ساری باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے ہو رہا ہے؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں شایان، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کے بعد سے میرے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ کوئی اندیکھا وجود مجھے بار بار ستا رہا ہے۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتا، وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ اس نے مجھے کمرے سے گھسیٹا ہے اور تم یقین مانو میری آواز نہ تو شائستہ نے سنی اور نہ ہی ہمنا نے۔ وہ لوگ پرسکون سو رہی تھیں۔ میرے ساتھ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ صرف میرے اکیلے ذات کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور آج میں نے اسے اپنے کمرے میں بھی دیکھا ہے۔ جس وقت میں واش بیسن پر اپنا منہ دھو رہا تھا تو وہ شیشے میں مجھے اپنے پیچھے کھڑی دکھائی دی ہے۔ وہ بہت بھیانک ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا مخلوق ہے۔